کہ اپنی بیوی سے آدمی آگے اور پیچھے دونوں سے جماع کر سکتا ہے۔ پیچھے سے جماع کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ، جو آدمی عورت کو غلط استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنی بیوی کے باوجود لعنتی بنتے رہو، تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ عورت سے جماع کے وقت لائٹ بند کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی بیوی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، اندھیرے کر دیں۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ دن میں کبھی میاں بیوی نہ ملیں، پہلے اندھیرے کا انتظام کریں۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ عورت کو تیار کرنے کے لیے پہلے اس سے طلاق یا کوئی جنسی باتیں بالکل کرنی جائز ہیں، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا جب وہ پاک ہوئے فاتوہن من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین فاتو حرثکم۔ قرآن کہتے ہیں حرث، اپنی کھیتی کی جگہ، تو کھیتی میں تو ہل بھی چلانا پڑتا ہے، پانی بھی لگانا پڑتا ہے، اس کی چھانٹ شکار بھی کرنی پڑتی ہے، بوٹیاں بھی مارنی پڑتی ہیں، تب بھی کھیتی ہوگی نا، تو اس لیے یہ سب جائز ہے۔ بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں پیار کر رہے ہیں، طلاق کر رہے ہیں، بوس و کنار، تو یہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب، کیونکہ اس سے وہ زنا سے بچے گا نا۔ اور اگر محبت نہیں ہوگی تو وہ منہ کالا کرے گا، جہنم میں جائے گا۔ اگر عورت اپنے مرد کے اس شرمگاہ پہ بوسہ دے، بہرحال یہ شریعت کے خلاف ہے۔ میاں بیوی بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سو سکتے؟ ہاں میاں بیوی ہیں، بالکل سو سکتے ہیں۔ تم وہ مسئلے پوچھو نا جی شریعت کے یا تقوی کے، پرہیزگاری کے، وہ چھوڑو۔ وہ تو انبیاء نے تو کبھی دیکھا نہیں، بیوی فرماتی کہ میں نے حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا، تو وہ بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوں گے؟ وہ بلند مقام ہے۔ جہاں تک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تم میاں بیوی سو سکتے ہو بغیر کپڑوں کے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ تک دیکھنا جائز ہے، سب کچھ دیکھنا جائز ہے، دیکھنا تو منع نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ملیں اور نطفہ جو ہے وہ باہر ضائع کر دیں تاکہ حمل نہ ٹھہرے، اگر اس پہ عورت بھی راضی ہو اور کوئی مجبوری بھی ہو تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ بعض اوقات بچہ دودھ پی رہا ہے، اس وقت بھی خاوند اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں نہ ملیں۔ چاہے بچہ دودھ پینے والا ہو، اس کے دماغ میں ہر چیز آتی ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، وہ ایک کمپیوٹر ہے، اس میں فیڈ ہو رہی ہے ہر چیز۔ وہ بول نہیں سکتا، لیکن بڑا ہوگا اور پتہ لگے گا میرے باپ کا یہ حال ہے۔ اگر دو بیویاں ہیں میری، ایک ہی کمرے میں، ایک دوسرے کے سامنے میاں بیوی ہم بستر نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے کو ایذا پہنچانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ایک ہی وقت میں 2 یا 3 بیویوں سے جماع کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو حدیث میں بھی ہے، میرے آقا جب حج پہ تشریف لا رہے تھے تو ساری بیویاں ساتھ تھیں، اور آخر میں آپ کی 9 بیویاں تھیں، 11 سے نکاح ہوا لیکن آخر میں 9 تھیں، وہ 9 کی 9 بیویاں ساتھ تھیں۔ حضور مدینے سے ذل حلیفہ آ گئے، وہاں قیام فرمایا، رات گزاری، تو اسی رات میں حضور نے اپنی ہر بیوی کے ساتھ جا کے مجامعت کی تاکہ سنت بھی پوری ہو جائے اور احرام سے پہلے سب کے خواہشات نفسانی بھی مٹ جائیں۔ تو اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضور سب سے کیوں ایسی بات کرتے؟ جائز ہے۔ کوئی آدمی عورت کے ماہواری کے ایام میں ہم بستری کرے، وہ گناہ گار ہے، توبہ بھی کرے، صدقہ و خیرات بھی کرے، قرآن کے خلاف ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى، حیض کی
حالت میں عورت سے ملنا، فرمایا اللہ نے پلیدی ہے، تکلیف ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، بالکل دور ہو جاؤ، حیض کی حالت میں ان کے قریب نہ آؤ۔ اچھا یہودی تو یہ کرتے تھے کہ اگر عورت حیض میں ہو ان کے گھر بھی نہیں آ سکتی تھی، دوسرے کمرے میں رہتی تھی، برتن بھی دوسرے، کپڑے بھی دوسرے، کھانا بھی الگ، ہر چیز الگ۔ لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ سزا تو نہیں، اکٹھے رہ سکتے ہو، بیوی کھانا بھی پکا سکتی ہے، میاں بیوی کھانا اکٹھے کھا سکتے ہیں، بلکہ ایک بستر پہ لیٹ بھی سکتے ہیں، لیکن جماع کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں جماع کرنے سے دونوں کو ایسی ایسی بیماریاں لگتی ہیں پر جن کا دنیا میں کوئی علاج ہی نہیں۔ یہ ایڈز کہاں سے آیا ہے؟ اسی سے تو آیا ہے نا، کیونکہ ان کے نزدیک تو ہے شاید کچھ ہے، کنڈم چڑھا لیا اور بس ٹھیک ہے، کام کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کتے کی موت مر رہے ہیں، دوائی کوئی نہیں دنیا میں۔ قرآن کی مخالفت کرو گے تو مر جاؤ، اگر غلطی ہو گئی کہ توبہ کرو، اور بلکہ 1 دینار کے قریب صدقہ بھی کرو۔ صحیح حدیث میں ہے، ایک آدمی نے، مکے کا آدمی تھا، اس نے انصاری لڑکی سے شادی کی، یعنی لڑکی مدینہ منورہ کے انصار کی تھی، شادی کرنے والا مکے کا مہاجر تھا۔ میاں بیوی جب رات کو اکٹھے ہوئے، اب وہ بیوی کو کہا ایسے لیٹ جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، ایسے بیٹھ جاؤ، ایسا۔ اس نے کہا کیا کہتے ہو تم؟ ہم تو صرف سیدھا سو کے جماع کراتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے جب شریعت میں؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل حضور سے پوچھیں گے، پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح کو حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو، باقی تمہاری مرضی ہے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، جو چاہو کرو۔ فاتو حرثکم انا شئتم۔ تو یہ میری بیٹی ایسے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں کیوں جواب دیتا ہوں، یہ دینا پڑے گا، ورنہ وہ تو ساری زندگی پھر چوستے رہیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی ملنے سے پہلے دعا، کپڑے اتارنے سے پہلے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ، یا اعوذ باللہ پڑھ لیا کر دینے پہ۔ اور جیڑی بیٹی دے نکاح واسطے پیغام آیا، اس بیٹی دے کنی آواز پینا، جلدی نال اگے بڑھے، اج ماں دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندیے، امی آن والا نہ ویکھیا جے، کلن والا ویکھیا، آن والا نہ ویکھیا دے، کلن والی ہستی تے ذات نو ویکھیا دے۔ میں تے ویسے بھی خوش نصیب ہوواں گے، کسے دا رشتہ ماں کر دیے، کسے دا رشتہ باپ کر دے، کسے دے چاچے تائے کر دینے، کسے دا نان کے داد کے کر دینے۔ امی میں تے خوش نصیب ہوواں گی جدا رشتہ لب کے آمنہ دے لال نے کلیا۔ میں قربان جاواں، ایک گلاں باتاں ہو رہی ہیں، رشتہ طے ہو۔ صبر اسلام کا اس طرح جز ہے جیسے زندگی کا جز پانی ہے، پانی کو زندگی سے نکال دو موت ہے۔ صبر نکل گیا تو اسلام کوئی نہیں، اب کوئی اور شکل ہی ہے۔ صبر نکل گیا تو اسلام کوئی نہیں، کوئی اور ہی شکل ہے۔ کہ ان کے صبر پر ان کا اللہ بھی نے سلام پیش کرے گا، اللہ کے فرشتے بھی سلام پیش کریں گے، جنت کے غلام بھی سلام پیش کریں گے، جنت کی حوریں بھی سلام پیش کریں گی، اور جنت کے عالی شان خوبصورت گھروں کے مالک بنیں گے۔ 1 اینٹ موتی کی، 1 یاقوت کی، 1 زمرد کی، 1 سونے کی، 1 چاندی کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور میرے رب کا عرش ان کی چھت بنے گا۔ بچوں صبر کرنا، جو سن رہے ہیں صبر کرنا سیکھو۔ کروڑوں ماؤں سے زیادہ جو پیار کرنے والا ہے، صبح سے شام تک ہر نافرمانی دیکھ کر کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں، جب آئے گا توبہ قبول۔ کبھی تانا نہیں سنو گے اللہ سے، اب کیوں آئے ہو، پہلے کہاں تھے؟ آؤ تو صحیح، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔
اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچا لے. کون سی امت جنہوں نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا. میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا، تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا. سب بلا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری جنید بغدادی کو بچا. نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال. میرے نبی کا فرمان ہے انکم فی زمان ہدنا وان السیر بکم لسریع. تم ایک ایسے دور میں آنے والے ہو جس میں وقت کی رفتار بڑی تیز. افلا ترون الی اللیل والنہار، دن رات میں غور کرو. یبلیان کل جدید، ہر نئی چیز کو پرانا کر رہے ہیں. وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ، دور کو قریب لا رہے ہیں. وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَعُودٍ، اور آخرت کو کھینچ کھینچ کر تمہارے سروں پر لا رہی ہیں دن اور رات. ایک صحابی ہے مقداد، وہ کہتے ہیں مل ہدنۃ یا رسول اللہ. یہ یا رسول اللہ آپ نے ایک لفظ بولا ہے جو سنا نہیں پہلے. ہدنہ، ہدنہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہدنہ ہے یہ آزمائش کا گھر، اور یہ ٹوٹ جانے والا اور چھوڑ کے چلے جانے والا گھر. پھر آپ نے فرمایا ایک وقت تم پر آنے والا ہے کہ تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا. دنیا کے اندھیروں میں بھی ڈوب جاؤ گے اور آخرت کے اندھیروں میں بھی ڈوب جاؤ گے، راستہ نظر نہیں آئے گا. جب تم پر یہ حالات آئیں تم کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تو میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا. فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، جو اس قرآن کو آگے رکھے گا اسے یہ جنت میں پہنچائے گا. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ، جو اسے پیٹھ پیچھے پھینک دے گا سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اسے جہنم میں دھکا دے دے گا. پھر قرآن کے ساتھ جیسے قرآن کو آخری کتاب بنایا، اختم بکتابہم الکتب، آخری کتاب. ساتھ ہمیں اپنا نبی دیا، اپنا رسول دیا، جس کو کہا خاتم النبیین. اختم بکتابہم الکتب، آخری کتاب. خاتم النبیین، آخری نبی. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی. آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن دیکھنا سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، اور تم دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. تم دیکھنا کل کائنات میرے پیچھے چلے گی، میں آگے چلوں گا. تم دیکھنا میں اپنی امت کے ساتھ ایک اونچے مقام پہ کھڑا ہوں گا. تم دیکھو گے قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. تم دیکھو گے جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور تم دیکھو گے ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے، اور حساب شروع نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی. پل صراط پار نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی. جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح نہیں فرمائیں گے. اللہ نے ہمارے اور اپنے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو نمونہ بنا کے رکھا، نمونہ بنا کے، اور آپ کی زندگی کو اتنا محفوظ فرمایا. دیکھو نا، قرآن نے 25 نبیوں کے نام ذکر کیے ہیں. 25، 1,24,000 میں سے 25 کو قرآن نے جگہ دی ہے. 100، 200، 500 تاریخ میں جگہ ملتی ہے. باقی نبیوں کے نام ہی معلوم نہیں ہیں کون تھے، کہاں تھے. اور جو بڑے 4 نبی میں نے بتایا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان جیسے بڑے انبیاء کی تاریخ بھی
پوری محفوظ نہیں ہے، لیکن میرے نبی واحد ہستی ہیں جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ۔ آپ کی ذات تو ذات ہے، آپ کی ہستی تو ہستی ہے، میرے نبی کی بکریوں کے نام محفوظ۔ سناتا رہتا ہوں، 9 بکریاں تھیں، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، یہ 9 بکریاں تھیں۔ ان میں ایک بکرا تھا یمن، اس کا نام تھا یمن، ان کو چرانے والی تھی ام ایمن۔ اس میں آپ کی ایک بکری قمرا، وہ آپ کی زندگی میں مر گئی۔ جس نبی کی بکریوں کے نام اللہ نے ہم تک پہنچائے ہوں، ان کی سیرت نہیں محفوظ ہوتی۔ میرے نبی نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، اور اس کی دوسری نشانی ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ بلکہ کتنے لوگ ہیں جو آج اس موبائل سے بیمار ہو رہے ہیں، بلکہ کتنے تو بد نصیب ہیں بیمار کر رہے ہوتے۔ سیر کرنے گئے، تفریح کرنے گئے، خوشحالی ہے، اللہ نے نواز رکھا ہے، اور جو کچھ وہاں کیا دیکھا اس کو اسٹیٹس پہ لگا دیا۔ اسے یہ احساس ہی نہیں، کتنے بچے اسے دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، کتنے ایسے ہیں جو ذہنی مریض ہونے لگیں گے، کتنے ہیں جن کے دلوں میں ماں باپ کے لیے نفرت کے جذبات ابھریں گے، کتنے ہیں جن کے گھروں کے لیے یہ چیزیں خطرے کا باعث ہیں کہ بیویاں شوہروں سے الجھیں گی، بیٹیاں ماں باپ سے الجھیں گی، بیٹے ماں باپ سے غصے کے جذبات کا اظہار کریں گی۔ اس نے اسٹیٹس لگا دیا، اسے یہ احساس ہی نہیں کہ اس کی اس حرکت سے کتنے لوگ ذہنی مریض بنیں گے، احساس کمتری کا شکار۔ جیسے شادی سے جب بھی واپس آتے نا گھر والے تو لڑتی ہے، اس لیے کہ وہاں کسی کا سونا دیکھا، کسی کے ہیرے دیکھے، کسی کی گھڑی دیکھی، کسی کے کپڑے دیکھے، تو ڈپریشن میں واپس آتی ہے، غم زدہ جذبے کے ساتھ، دل کے ساتھ واپس آتی ہے، اور اس کا غصہ پھر گھر پہ نکلتا ہے۔ اب جانے کی ضرورت بھی نہیں، اسٹیٹس لگا دیتا ہے، یہ اسٹیٹس لگا دیتا ہے۔ تو بچے اگر ماں باپ سے نہیں بھی کہتے لیکن ان کے اندر ایک لاوا پکتا ہے کہ ہمارے ابا ہمیں کہیں لے کے نہیں جاتے۔ ذریعہ پہلے کوئی نعمتوں میں رہتا تھا، اس کی نظر ہی نہیں پڑتی تھی، کانوں میں بات ہی نہیں جاتی تھی۔ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کسی کو تم دیکھو مال میں تم سے بڑا ہے، حسن میں تم سے بڑا ہے، تو فوراً اسے دیکھو جو تم سے کم تر ہے، فوراً اسے دیکھو جو نعمتوں میں تم سے کم تر ہے۔ لیکن یہاں تو اگر باہر جانا بھی نہ پڑے نا تو ہر وقت اسکرین پہ ہے، اس سے بڑھیا چیزیں دیکھی آ جا رہی ہے، اسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اسی پہ نظر پڑتی ہے، وہی کچھ سن رہا ہوتا ہے، تو اس سے آدمی کی شخصیت اثر لیتی ہے۔ یہ زمین تڑپ رہی ہے، اس کو اتنے گانے سنائے گئے ہیں کہ اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، اس پر اتنا ناچا گیا ہے کہ اس کے رون میں آگ لگی ہوئی ہے، اس پر اتنا زنا ہو رہا ہے کہ یہ پھٹنے کو تیار ہے، اس پر ماں باپ کو اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں کہ پہاڑ ریزہ ہونے کو تیار ہیں، اس پر ایسے خوفناک گناہ ہو رہے ہیں کہ آسمان کی چھت ٹوٹنے کو تیار ہے، زمین آسمان بے نور ہونے کو تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، واپس آؤ، واپس آؤ، واپس آؤ، اس زمین کو آباد کرو سجدوں سے۔ یہ ناچنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ کون سی شادی ہے منڈی بہاؤدین میں جہاں لڑکیاں نہ ناچتی ہوں اور لڑکے نہ ناچتے ہوں اور مہندیاں نہ رچائی جاتی ہوں؟ ادھر ہندوستان سے دشمنی، ہندو ہمارا ازلی دشمن، ادھر کون سی بیٹی ہے جس کی مہندی کی رسم نہ ہوتی ہو اور جس پر ڈھول نہ بجتے ہوں، جس پر مراسی نہ ناچتے ہوں، سیرے نہ باندھے جاتے ہوں اور آگے آگے بینڈ باجے نہ بجتے ہوں؟ میرے بھائی اور بہنوں، کچھ تو میری سنوں میں جنوں میں کیا کیا بک رہا ہوں۔
میں اپنی نہیں سنا رہا، میں تو ڈاکیا ہوں، ڈاکیا قاصد ہوں۔ پیغام لایا، اپنا نہیں، اللہ اس کے رسول کا پیغام لایا کہ جو وفاؤں کے قابل ہیں ان سے وفا کرو، موت فرمائیں ماؤں کی وفا مٹ جاتی، بیویوں کی وفائیں مٹ جاتی۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قبر میں اتار دیا، ہم اپنے باپ کی جگہ نہیں مر سکے، اپنی ماؤں کو قبر میں ڈال کے آ گئے، رلا دیا، ان کی جگہ نہیں مر سکے۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے جو موت پر بھی ساتھی، زندگی میں بھی ساتھی، رات کا بھی ساتھی، اندھیروں کا بھی ساتھی، اجالوں کا بھی ساتھی، قبر کا بھی ساتھی۔ قبر میں بھی آ رہا، قبر میں بھی آ رہا، دائیں طرف نماز آ رہی ہے، بائیں طرف قرآن آ رہا ہے، سر کے اوپر روزہ آ رہا ہے، پاؤں کی طرف مسجد کو چلنے والے قدم آ رہے ہیں، اور صبر آ رہا ہے، اور تقوی آ رہا ہے، منکر نکیر آ رہے ہیں۔ ایسی عورتیں بوجھ تو میں اور آپ ہیں، بوجھ تو میں اور آپ ہیں، جن کا سر سے لے کر پاؤں گناہوں میں ڈوبا ہوا، جن کے ماتھے سجدوں سے خالی ہو گئے، جن کی آنکھیں حیا سے خالی ہو گئی، جن کے کانوں میں موسیقی کا زہر گھل گیا، جو ماؤں کے نافرمان ہو گئے، باپ کو آنکھیں دکھانے لگے، بیویوں کا حق ضائع کرنے لگے، خامدوں کا حق ضائع کرنے والی ہم ہیں، ہم زمین پر بوجھ۔ آج کی عورت کے پیچھے مت چلو، آج کی عورت مغرب کی طرف کھسک رہی ہے، آج کے نوجوان مغرب کی طرف کھسک رہے ہیں۔ میں آپ کو فاطمہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو خدیجہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ کی بیٹی بنانا چاہتا ہوں، جنت کی عورتوں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین کی میں غلامی میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ ان کے طریقوں کو اپناؤ، ان کی زندگی پر چلو، کل کو ان کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ کل کو اللہ کہے مغرب کی بیٹیاں الگ ہو جائیں تو ساری زندگی منڈی بہاؤدین میں گزری اور کل کو فرشتوں نے کھینچ کر مغرب کی آوارہ عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ ساری زندگی منڈی میں گزری اور کل کو اللہ تعالیٰ نے مغرب کے آوارہ نوجوانوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ پکار ہے جو بڑے بڑوں کا پتا پھاڑ کے رکھ دے گی، کلیجے پھٹ جائیں گے۔ موت ہو میرے بھائی اور بہنوں، اس اللہ کو اپنا بناؤ جس نے بنایا ہے، اور اس نے کیوں بنایا ہے تو مجھے راضی کر کے آ جاؤ، میرے بن کے آ جاؤ، میرے حکموں میں ڈھل کے آ جاؤ، میرے نبی کے طریقے میں ڈھل کے آ جاؤ، اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنا کے آ جاؤ، تمہارا یہ جہان بھی بنے گا، تمہارا وہ جہان بھی بنے گا۔ اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کو کھیل نہیں بنایا، تماشا نہیں بنایا، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی دوڑ لگانے والے دیوانے ہیں، اس کا خواب دیکھنے والے پاگل ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے گھر بنانے والے وہ میرے بھائیوں وہ دنیا کے سب سے بڑے نادان انسان ہیں جو ٹوٹ جانے والے گھر۔ حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا۔ تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔